شکریہ، جزاک اللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت آپ نے پڑھا، اسی وقت کیفیت کی ردا تن گئی تھی شریف سے لے کر پورے جلسہ گاہ ایک سرشاری کا عالم تھا۔ ای کو کم کر دیں تاکہ میں جو بولوں وہ آواز صاف صاف لوگوں پر پہنچ جائے۔ کلام امام احمد رضا میں جو رنگ تھا، کیفیت تھی، سرشاری کا عالم تھا، وہ قابل تقلید عمل تھا۔ انہوں نے اپنے فن سے، اپنی آواز سے اور اپنے عمل سے یہ پیغام دیا ہے کہ جو رہے جوہد میں مشغول نہیں ہو سکتے، خار تو ان کے لیے پھول نہیں ہو سکتے، جو نہیں پڑھتے ہیں سرکار بریلی کا کلام، ایسے شاعر کبھی مقبول نہیں ہو سکتے۔ ایسے شاعر کبھی، آواز بڑھا دیجئے، بہت غضب سروس ہے آپ کی ماشاءاللہ، خوب برکتیں رحمتیں سمیٹتے رہیے۔ آج تاج العلوم میں آپ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک شعر پورا ہی ہو رہا تھا کہ صداقت اللہ صاحب بیٹھ گئے، دیکھیے شعر پورا ہوا ہے کہ نہیں۔ سنیوں کے قائد ہیں حضرت علی اصغر، عالموں میں جید ہیں حضرت علی اصغر، آج جن کی آمد سے بزم نور روشن ہے، دیکھ لیجئے سید ہیں حضرت علی اصغر۔ یہ خلیفہ حضور گلزار ملت ہیں، آل رسول ہیں، فخر سادات ہیں، آل علی ہیں، اولاد ولی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت پھر نام بھول گئے، آپ کا نام بتائیں۔ حضرت نورین وارسی صاحب، سبحان اللہ۔ حضرت گلزار ملت کے خلیفہ آئے ہیں، مگر قسم خدا کی دل کی بات کہتا ہوں، نظامت الگ ہے، حقیقت الگ ہے، ہے نہیں؟ لگتا ہے جیسے گلزار ملت کا جلوہ صدرنگ ان کے وجود میں سمٹا ہوا۔ ان کی آمد کے بعد جو کیفیت تنی ہے اور جو رنگ و نور کا ماحول بنا ہے، اسی تناظر میں ایک شعر میں کہہ رہا تھا کہ مسرت کا چمن مہکا گئے ہوتے تو کیا ہوتا، ہر ایک جذبات پر وہ چھا گئے ہوتے تو کیا ہوتا، نہیں آئے ہیں تب ہے کیفیت کچھ اس طرح گوہر، اگر گلزار ملت آ گئے ہوتے تو کیا ہوتا، اگر گلزار ملت آ گیا۔ اچھا، آپ لوگ ترنم میں شعر جو پڑھا جاتا ہے اسی وقت داد و تحسین واہ واہ کہتے ہیں کیا؟ اس طرح شعر پڑھا جائے تو آپ کو جھومنا چاہیے نا، کم از کم گلزار ملت کا نام جھومنے کے لیے کافی ہے۔ ان کی شخصیت ایسی ہے نا کہ اس کے تصور سے نبضوں میں عشق حسینیت کی تازہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں جب جاتا ہوں مسولی شریف تب کہتا ہوں کہ مکتب عشق رسالت میں پڑھائی کی ہے، میرے گلزار نے ظلمت پہ چڑھائی کی ہے، ان کے گھر آج بھی رکھا ہے علی کا جبہ، جس پہ خود فاطمہ زہرا نے کڑھائی کی ہے، جس پہ خود فاطمہ زہرا نے کڑھائی کی ہے۔ نعرہ وغیرہ لگتا تو مجھے لگتا کہ میں شعر ٹھیک ٹھاک پڑھ رہا ہوں۔ شکریہ۔ آپ لوگ اتنے خالی کیوں ہیں؟ سبحان اللہ۔ مرشد اجازت بھی سید، اور جن کو خلیفہ نامزد کیا وہ بھی سید۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، آپ لوگ سنیں گے تب نہ کہوں گا، میرا سارا شعر تو یوں ہی پڑا رہ جائے گا، ہے نہیں؟ آپ لوگ سنیں عشق و عقیدت کی پاکیزہ فضا میں سانس لے کر، تب ایک شعر پڑھتا ہوں کہ پیام بدر پیام حنین باقی ہے۔ زور سے سبحان اللہ کہہ کے بتائیے، جس تیور کے ساتھ میں شعر پڑھ رہا ہوں، بولیے یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے یا حسین بولیے، اٹھائیے۔ پیام بدر پیام حنین باقی ہے، اسی لیے تو زمانے میں چین باقی ہے، یزید وقت کا پنجہ مروڑنے کے لیے ابھی زمانے میں نسل حسین باقی ہے، ابھی زمانے میں نسل حسین
باقی ہمارے حافظ غفران صاحب کریلی جن کے گھر قیام ہوا، کھانا کھایا، آرام کیا، نمازیں ادا کی، اور جن کے ساتھ جن کی قیادت میں یہاں آیا، یہ تسلیم بھائی کے ہم سبق ساتھی ہیں. سبحان اللہ. ان لوگوں کا ایک دور تھا دارالعلوم غریب نواز میں، اور اسی گروپ میں حضرت آصف رضا سیفی عاشق سرکار غوث اعظم بھی میرے مجلس کی حیثیت رکھتے تھے. یعنی تسلیم بھائی نے کہا، تاج بھائی نے کہا، اور حافظ غفران صاحب نے کہا، اور ایک ہفتہ قبل خود میں وہاں تھا. کہاں؟ کٹیہار کی سرزمین پر. علامہ آصف رضا سیفی خطیب تھے، فقیر قادری محبوب گوہر ناظم تھا. تو دارالعلوم غریب نواز کا ذکر بھی آیا. یو پی کے حالات اور سنیت اور جو صلح کلیت اور آزاد خیالی کا طوفان بڑھتا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. حضور گلزار ملت کا بھی ذکر ہوا. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ یہ لوگ دارالعلوم غریب نواز کے فیض یافتہ ہیں. اللہ پاک اس ٹیم کو سلامت رکھے. کہہ دیجیے آمین. والد صاحب ان کے سبحان اللہ 2021 میں کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال؟ 3 سال. کرتے ہوئے وہ دین کی خدمت چلے گئے، کرتے ہوئے وہ دین کی خدمت چلے گئے، دل میں لیے رضا کی محبت چلے گئے. کیا پوچھتے ہو حضرت ایوب کا مقام؟ وہ 3 سال پہلے ہی جنت چلے گئے، وہ 3 سال پہلے ہی جنت چلے گئے. شکریہ، جزاک اللہ. آپ حضرات نے اپنے والد کے مشن کو تشنا نہیں چھوڑا ہے. اچھا کیا نام ہے؟ ماسٹر غلام احمد صاحب. یہ بھی محترم ناشر مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام حضرت ایوب صاحب نور اللہ مرقدہ کے نور نظر لگتے جگر ہیں. آپ لوگوں نے اپنے باپ کے مشن کو تشنا نہیں چھوڑا ہے. آپ کے والد صاحب نے جس گلشن کی آبیاری کی ہے، آپ بھی اس کے لیے خون جگر پیش کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء، شعراء، خطبہ، مشائخ حضور سید صاحب قبلہ تشریف لے آئے. میں حضرت کا شکر گزار ہوں دل کی گہرائی سے. حضور تشریف لائے، اللہ پاک ان کا اقبال بلند فرمائے. اب اس کا اعلان میں کر دوں گا. ابھی ضروری ہے کہ آج کے جلسے کے جو خصوصی شاعر ہیں، ابھی تو کوشامبی الہ آباد کا سلسلہ چل رہا تھا، پرتاپ گڑھ، ہم یو پی کے سرحدوں میں گھوم رہے تھے. اب کلکتہ کی آفاقی سرزمین سے اٹھ کر شعر و ادب کے افق پر طلوع ہونے والا روشن ستارہ جناب شمس و قمر صاحبان کو میں آپ کی بارگاہ تک پہنچا رہا ہوں. اور تسلیم بھائی، آپ خود شاعر ہیں، مدح خیر الانام ہے، ظاہر ہے کیوں نہ ہو شاعر اسلام کا بیٹا شاعر. پھول پر باغ کی مٹی کا اثر ہوتا ہے نہیں؟ تو والد صاحب سنا کہ 2 شعری مجموعہ بھی ان کا منظر عام پہ آیا. اللہ پاک غریق رحمت فرمائے. میں مدرسہ دیکھ کر بہت خوش ہوا. اس سال جیسی نظامت چاہتا تھا نہیں ہو سکی، مگر انشاءاللہ ان حضرات کی بڑی قربانیاں ہیں. میرے دوست اور ان لوگوں کے حلقہ احباب میں ہیں اشرف رضا نیر جو مدن پورہ میں رہتے ہیں، جنہوں نے جبرن قہرن مجھے یہاں کے لیے آمادہ سفر کیا ہے. میرے وہ عزیز ہیں. تو انشاءاللہ رابطہ رہے گا. اور پھر سرکار گلزار ملت کل کے لیے مجھے دعوت دے رہے تھے. کل کے لیے حضور نے خود فون فرمایا تھا، مگر افسوس کہ میں فون یعنی میں خالی نہیں تھا. حضور سے عرض کر دیا دعوت دے چھوڑ کر یعنی فریب دینا، دغا دینا، ادھر سے ادھر منتقل ہونا میرے مزاج کے خلاف ہے. ہاں میں نے معذرت چاہی، معذرت قبول نہیں ہوئی. تب حضور سے کہہ دیا سرکار گلزار ملت سے، حضور چھپرا میں دارالعلوم رضویہ میں میری دعوت ہے. حضور نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ورنہ کتنا اچھا ہوتا آج یہاں ہوتا، کل سرکار گلزار ملت کے ساتھ ہوتا. چلیے گلزار ملت کے ساتھ نہیں، گلزار ملت کے جو خلیفہ اجل ہیں وہ آ گئے. سمجھ لیجیے گلزار ملت کا جلوہ صدرنگ آباد ہو گیا. تو شمس و قمر صاحبان کا استقبال ہمیں کرنا ہے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کرنا ہے. کتنے لوگ تیار ہیں مجھے جلدی بتائیے گا. نعرہ تکبیر. آپ لوگ زوردار طریقے سے نعرہ لگا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، خلیفہ گلزار ملت. 1 لاکھ کا شعر پڑھ دیتا ہوں. کتنے کا؟ نہیں کہتے نہیں کہتے قسم واللہ نہیں کہتے. کتنے کا ہے؟
1 लाख भी कम हुआ। ये शेर मैंने मसौली शरीफ में पढ़ा और मुझे वहाँ से हदायक़ बख्शिश अवार्ड मिल चुका है सरकार गुलजार मिल्लत के उर्स इस्माइली से, उनके दस्ते मुबारक से। जिस वक्त मौलाए कायनात का जुब्बा ज़ेब तन फरमाया था गुलजार मिल्लत ने, उसी वक्त लोग मुझे नहीं जानते, इसीलिए मैंने तारुफ के लिए अर्ज़ कर दिया है। मैंने वही ये शेर कहा था। शेर महंगा है इसलिए तवज्जो चाहिए, कहा 1 लाख का शेर है कि नहीं कहते कसम वल्लाह नहीं कहते, मुखालिफ को मवाफिक का वो हम पल्ला नहीं कहते, उसे कहते हैं जिसके दिल में इश्क़ आला हजरत है। मेरे गुलज़ारे मिल्लत सबको तो लल्ला नहीं कहते। चलिए हाथ उठाइए, या हुसैन, या हुसैन। शुक्रिया। वो किताब लाई, जरा से वो किताब लाई ना, वो मेरी किताब। एक बात और अर्ज़ करनी थी। किताब का तारुफ तो पूरी दुनिया में है। इस किताब का इजरा मदीना शरीफ में हुआ, मवाजा शरीफ के करीब, करबला शरीफ में, बगदाद शरीफ में। आपके आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब ने इस किताब का इजरा किया है और गौसे आज़म की लाइब्रेरी में इसे हमेशा के लिए महफूज कर दिया। हुजूर गुलज़ार मिल्लत के यहाँ पहली मरतबा इसका इजरा हुआ इस साल उर्स इस्माइली जो हुआ है। दूसरे एडिशन का बरेली शरीफ में हुआ, हुजूर मुहद्दिस कबीर ने किया, कायद मिल्लत अल्लामा असजद रज़ा साहब ने किया, फिर इस्लामिया इंटर कॉलेज में अहसन रज़ा साहब ने किया, वगैरह वगैरह। तो ये वो किताब है मेरी, ये मेरी 6ठी काविश है, यानी 6ठी किताब है ये। इससे कबल 5 मजमूए मेरे आ चुके हैं। ये है आला हजरत की पूरी हिस्ट्री, पूरी हयात खिदमत 2500 अशार। मैं 2 किताब यहाँ लाया हूँ तारुफ के लिए कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं यूं ही नहीं हदिया देकर, चूंकि हाँ इसकी वजह यह है कि बगैर हदिया के जो किताब पेश की जाए उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, किताब की तौहीन होती है। ये मैंने बुजुर्गों से सुना है। तो जो लोग लेना चाहेंगे, आम लोगों के लिए नहीं है, 500 रुपये इसका हदिया है। 2 किताब यहाँ है, 2 किताब वहाँ है। जो लेना चाहेंगे इसमें हुजूर गुलज़ार मिल्लत का भी तासुर शामिल है, सुभान अल्लाह। तो मैंने अर्ज़ कर दिया है, 2 यहाँ है, 2 जनाब ताज मोहम्मद साहब की ससुराल में मेरे बैग में है। जो पढ़ना चाहेंगे पढ़ेंगे। चलिए शम्सो कबर साहिबान का इस्तकबाल कीजिए, हाथ उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफा हुजूर गुलज़ार मिल्लत हजरत शम्सो कमर साहिबान कलकत्ती।